السلام علیکم، عذاب الہی نور ایپیسوڈ 14۔ مجھے یقین ہے نذیر صاحب آپ کو پچھتاوا ہوگا اپنے اس فیصلے پر۔ آقا آپ خونی بلا شدید درد سے کراہ رہی تھی۔ تم نہ جانے کب سے مجھے دھوکہ دے رہے ہو، نہ جانے کب سے جھوٹ کہتے ہو، میرے غلام ہو کر اپنے آقا سے فریب کرتے ہو۔ قصور تو میرا ہے، ایک حقیر مخلوق کو سچ بولنے والا سمجھ بیٹھا۔ غلام کی حیثیت تھی بس تمہاری۔ آقا آپ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، بہراج نے اگلے وار سے پوری گردن اڑا دی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ مہراج خون کے تالاب میں بھیگ چکا تھا۔ خونی بلا کے بہت سے چھوٹے بڑے ٹکڑے کر کے اس نے ایک بڑی جادوئی چادر پر رکھ کر ایک چھپی ہوئی دنیا میں بھیج دی۔ اس نے میرے غلام نے اپنے آقا کی یعنی میرے ساتھ غداری کی، اس وجہ سے اس کی موت اس طرح دی میں نے۔ چادر اڑتی ہوئی اس دنیا میں اس کے ماں باپ 2 بھائی بہن کے پاس پہنچ گئی جو ایک جشن میں شامل تھے۔ اسی طرح کی خونی بلا کا ایک نو مولود بچہ کسی جادوگر کا غلام بنا تھا۔ چادر کے ساتھ مہراج کی آواز کا پیغام بھی آیا، جسے سن کر وہاں موجود سب اس نئے بنے انسان کے غلام کو نصیحت کرنے لگے۔ تم ایسا کام مت کرنا کہ تمہارا آقا تمہاری حفاظت کی بجائے مار ڈالے۔ اور اس مخلوق کے بھائی بہن باپ سب نے اس کے ٹکڑوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ نہ حکم عدولی کرتا اپنے آقا کی تو آج زندہ ہوتا۔ سب سے پہلے باپ نے کہہ کر اس کے سر کو نگلا اور ماں رونے لگی، ہائے میرا بچہ۔ بہراج سب صاف کیے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کی نظر میں یہ کوئی گناہ نہ تھا۔ غدار کو غداری کی سزا دی۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ اپنے آقا سارے کل کائنات کے مالک کا غدار نہیں۔ وہ اس مخلوق کو بہت تکلیف دیتا۔ بعض اوقات ذرا سی بات ہونے پر بہراج اسے معاف کرنے کی جگہ سزا دینے لگتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا وہ جیسے اس مخلوق سے لیا کرتا۔ اس مخلوق کی نشو و نما بھی رک گئی۔ بہراج انسان کے بھیس میں ایک درندہ بن چکا تھا۔ وہ اسے اس طرح کی تکالیف دیتا کہ مخلوق کبھی بھی کسی اور کے پاس نہ جا سکے۔ جادو کرتا اور جادو کے ذریعے تکلیف دیتا۔ مخلوق اپنے نقصان رساں کو عزت دیتا، چاہے ڈر کر ہی صحیح۔ اور بہراج اس نو آموز مخلوق کو کبھی نوخیز مخلوق نہ بننے دیا، بلکہ اس کی نسیان بات بات پر اس کا خون پینے کی وجہ سے کمزور ہوئی اور کبھی اسے واویلا کرنے پر مزید تکلیف دیتا۔ مہراج بلی کو اس کی لائی ہوئی جگہ پہنچا کر سو گیا۔ سورج کی کرنیں مہراج پر پڑنے لگیں۔ ڈیرے کا دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈی اور سنہری کرنیں اندر آ رہی تھیں کہ اچانک مہراج کو لگا کہ کوئی سایہ ان کرنوں کو روکنے کا سبب بنا ہے۔ سیاہ سایہ اور اس کے پیچھے تیز روشنی۔ یہ کون ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑے چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں بہراج، اور تمہیں سمجھانے آئی ہوں۔ بہت مشکل سے، بہت سی تکلیفیں سہ کر بہت مشکل سے اجازت ملی یہاں تک آنے کی۔ ہاں بلا شبہ وہ آواز اس کی ماں کی تھی، اس کی ماں ہی تھی۔ بیٹا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ اتنا بڑا نہیں کہ تم اللہ کی نافرمانیوں میں انسان بس دیکھنے کی حد تک رہو۔ ایسے لوگوں سے دنیا بھری پڑی ہے جو بہت تکلیف میں ہیں، مگر اپنے رب پر انہیں جو ایمان اور یقین ہوتا ہے انہیں آخرت میں وہ سب دیتا ہے جو ملنا جنت والوں کو بھی میسر نہیں آتا۔ بیٹا صبر ایک ایسی آگ ہے جو صبر کرنے والے کو جلا کر ہی صحیح ویسا تخلیق کرتی ہے جیسا اس کا رب العالمین چاہتا ہے، بشرط یہ کہ صبر کرنے کی وجہ نیک ہو یا رب کی رضا کے لیے ہو۔ پھر اس کی ذات سے وہ وجود نشو و نما پاتا ہے جو رب کی مرضی اور روحانیت سے گندہ ہوتا ہے، اور یہی انسان کے دنیا میں آنے کا نصب العین ہوتا ہے۔ جو کچھ تم نے کیا اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بھی کہیں آگے بڑھ چکے ہو۔
تم کافر کر چکے ہو خود کو، انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اسے لگا وہ سایہ دکھی اور بھرائی ہوئی آواز میں بول رہا ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں تمہارے کرموں کی وجہ سے۔ نوشائے تقدیر سمجھ کر رب کی اطاعت کرو بیٹا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور صبر کرو، ایسا کوئی کام نہ کرو، ہر وقت اپنی زندگی میں استغفار شامل کر لو۔ بہراج بے یقینی کی کیفیت میں اس سائے کو دیکھ رہا تھا۔ میں یقین نہیں کرتا یہ میری ماں نہیں، آج تک کبھی خواب میں نہ دیکھا، اتنا رویا تب بھی نہیں، اتنا کچھ ہوا تب بھی نہیں۔ اس کی بات سن کر سسکی کی آواز سنائی دی، ماں نہیں آ سکتی میرے خواب میں، جھوٹ ہے سب۔ ماں کی تکلیف درد سن کر بھی ان سنا کر کے وہ جھوٹ کہہ رہا تھا۔ اتنی پاک پکار کا جواب سن کر وہ سایہ بے چین اور سسک اٹھا، نہیں میری ماں نہیں۔ بہراج کا خواب ٹوٹا،